میاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر سے گزرے، وحی کے ذریعے سے ان کو پتا چلا کیا کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی منگا کے اس پہ رکھ دی، اس پہ رکھ دی. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ نے انہیں بتایا. کیوں؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. وما ينطق عن الهوى، ہمارا نبی اپنی زبان سے کوئی اپنی نفس سے کوئی بات نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں حضرت کہہ رہے ہیں وہاں تو قبر تھی سامنے، پتہ چل رہا تھا. یہاں کیا ہوا معلوم ہے؟ مٹی پتہ نہیں کہاں کی اٹھائی گئی اور بدھنا بنایا گیا. ظاہر ہے پکا ہوا بدھنا تھا، اس میں پانی پینے کے لیے لایا گیا برسوں. حضرت کو سب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قبر کی مٹی ہے، اس قبر کے اوپر عذاب بھی ہو رہا ہے، اور باقاعدے اب کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا، اب پانی میٹھا ہو گیا تو اس قبر سے عذاب بھی اٹھا لیا گیا. نعوذ باللہ. یعنی مٹی کی تاثیر کوئی لاسلکی تار تھا کیا اس قبر کے والے سے، وہ مٹی کے بدھنے سے لگا ہوا تھا کہ حضرت کو سب معلوم ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا دعویٰ نہیں ہے یہ. اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں خود لکھا ہے جو اس طرح کے عقیدے رکھے وہ خود کافر ہے، اللہ کی قسم. اور بریلویوں کی ایک کتاب ہے دیوبندی اپنے منہ کافر. دیوبندی اپنے منہ کافر. پتہ ہے کیسے لکھی ہے انہوں نے ایسے ہی لکھی ہے کہ ان کے فتوے پوچھے کہ غیب کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، فتویٰ دیا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اس طرح کے واقعات لکھے اور لکھا کہ اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرے تو وہ کافر، اور اس طرح کے واقعات لکھے. اب بتاؤ ان کو کافر کہو تو دیوبندی اپنے ہی منہ کافر. میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. مولانا رشید احمد کے فتوے کے روشنی میں یہ دیکھیں ذرا. اسی طرح سے مولانا شریف تھانوی صاحب نے بہشتی زیور سب لوگ پڑھتے ہیں، اور باقاعدے شادی بیاہ میں تبرک کے طور پر قرآن کی جگہ پہ اسے دیا جاتا ہے. اور بہت سارے مسائل اس میں گندے ہیں بہرحال. لیکن ایک مسئلہ چلے آخری پوائنٹ پہ میں بتاتا چلوں اس کے اندر، اور اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جناب. یہ تو میں تبصرہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کم سے کم کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی قسم اس میں تو میں نے کئی دفعہ اس کو پیش بھی کیا آپ حضرات کے سامنے. بڑے سارے واقعات ہیں جو ایمان شکن عقیدوں کو ڈائنامنٹ کرنے والے، عقیدوں کو برباد کرنے والے واقعات ہیں. بہشتی زیور کے اندر مولانا شریف تھانوی نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ میاں پردیس میں ہے، میاں پردیس میں ہے، مدتیں گزر گئی. اب اس مدت کی کوئی مدت نہیں ہے، مدتیں گزر گئی اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حرامی نہیں کہلائے گا. خوشخبری ہے یہ. میاں پردیس میں ہے، کتاب النکاح باب نکاح میں اٹھا کے دیکھو، آخری مسئلہ ہے یہ. میاں پردیس میں ہے، مدتیں گزر گئیں یعنی برسوں گزر گئے اور وہاں بچہ پیدا ہو گیا. محترمہ للنا کھلانے لگی ہے نا، تو وہ بچہ حرامی نہیں ہے. وہ بچہ کیا ہے؟ حرامی. اللہ معاف کرے. اب آئیے یہ دوسرے بزرگ تھے، ذرا تیسرے بزرگ کی میں کا واقعہ بتا کے میں اپنی بات مختصر طور پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. تیسرے بزرگ ہیں یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، جن کا ابھی میں نے فتویٰ نقل کیا ہے فتاوی رشیدیہ میں کے حوالے سے. یہ دعویٰ نبوت کا کس طرح سے کر رہے ہیں یہ دیکھو. اس طرح سے ان کو الوہیت کے درجے پہ رکھا گیا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایمان اور عقیدے اور تعلیمات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتائے. اب آئیے ذرا ان کا سنیں رشید احمد صاحب گنگوہی کا. یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں، یعنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر. نستغفر اللہ. آج تک امت دلیل حوالہ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 17. آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اے لوگو اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یعنی ہدایت موقوف ہے نبی کی پیروی پر. ہم نے یہ آج تک قرآن میں پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہیں جنت الفردوس میں جگہ دے گا. آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہم وہابیوں کا عقیدہ ہے. اور ذرا ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں، ان کے اماموں کا، کہ ہدایت اور نجات موقوف ہے کس کے اوپر؟
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی اتباع پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت کی نشانی اللہ نے بتلائی ہے کہ ہدایت اور نجات موقوف اور رسول کی اتباع پر، کیا یہ رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے؟ کیا یہ رسالت کے منصب کی طرف پیش قدمی نہیں ہے؟ اگر مرزا غلام محمد احمد قادیانی نبی کریم کو آخری نبی مانتے ہوئے بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں ایک بروز ہوں، یعنی نبوت ظاہری نبی ہوں، میں ظاہر ہوا ہوں عیسیٰ مسیح کی شکل میں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ مکمل طور پہ نہیں کر رہا ہے، تو پورا دارالفتہ سے بمبارڈ ہو رہا ہے کفر کا۔ اور رشید احمد صاحب گنگوہی کے اوپر کہاں سے بمبارڈ کرو گے؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ تم خود سوچو، تم خود سمجھو کہ یہ نبوت کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، نائب کا کام یہ ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ لوگوں اپنے نبی کی اتباع کرو۔ میں سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کے تین عظیم رہنما، تین مقتدر پیشوا جنہوں نے نبوت کی طرف پیش قدمی کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جماعت اسی لیے تیار کی جا رہی ہے کہ کل ایک دن آئے گا کہ ہم سب کے لیے نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سورج کبھی نہیں نکل سکتا ہے، تمہارے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ ہم جیسے لوگ اگر موجود رہے کتاب و سنت کے تو ہم تمہیں بھانڈا پھوڑیں گے چوراہوں پر، ننگا کریں گے، اور تم نبوت کے چکروں میں پڑھ کے اپنے علماء کو کیا بتلانا چاہتے ہو؟ عوام کے سامنے یہ بتلانا چاہتے ہو یہ دیوبند کی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہو؟ میرے دیوبندی بھائیوں، میرے تبلیغی بھائیوں، سوچو اور غور کرو یہ کیا تعلیمات ہیں جو دی جا رہی ہیں کتابوں کے اندر، اور یہ کس طرح سے منصب رسالت کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور یہی رشید احمد گنگوہی ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، یہی رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ کیا یہ رحمت للعالمین یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ رحمت للعالمین یہ صفت خاصہ رسول اللہ کی نہیں ہے، یعنی یہ خاص صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مرید نے لکھا کہ اور اس نے لکھا اور قرآن سے دلیل دی، اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہماری اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس دور کے رحمت للعالمین تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہی نہیں، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انتقال ہو گیا تو گنگوہی صاحب بار بار فرماتے تھے ہائے رحمت للعالمین، ہائے رحمت للعالمین، ہائے رحمت للعالمین۔ اشرف السوانح جلد 2 صفحہ 153۔ میرے عزیز یہ سنسنی خیز عبارت اور یہ ایمان شکن ایمان اور عقیدے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نبی سے جذباتی طور پر اور عقل اور ہوش و خرد کے اندر رہ کر کے عشق اور محبت کرتی ہے، یہ امت اب رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک ایک رحمت للعالمین کے علاوہ دوسرا رحمت للعالمین کبھی گوارا کر سکتی؟ ہرگز نہیں گوارا کر سکتی ہے۔ تم اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو رحمت للعالمین کہو، اپنے پیروں کو تم الوہیت کے مقام پر رکھو، اپنے مرشدوں کو اور اپنے علماء کو غیبدہ ثابت کرو اور سب کچھ کرو، تمہیں مبارک ہو۔ اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان شکن عقیدے موجود ہیں تبلیغی جماعت کے رہبر اور ان کے پیشوا اور اماموں کے اندر۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم نہ سدھرے، اس کے بعد بھی اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے درست نہ کیے اور یہ حقیقتیں کھل جانے کے باوجود بھی تم نے توبہ نہ کیا تو میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید واقعات اور ایمان شکن عقیدے، اب میں آ رہا ہوں ان کتابوں کے اوپر جو فضائل اعمال، فضائل قرآن، فضائل صدقات، فضائل خیر و برکات، فضائل حج، فضائل درود، فضائل ذکر میں ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ آؤں گا۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کی ایک ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک تاریخ رکھ دوں، حقیقت رکھ دوں، تاکہ آپ کے سامنے ایک کھلا ہوا آئینہ آ جائے کہ کہاں سے یہ شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے۔ اب اس کے بعد میں یہ فضائل اعمال وغیرہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں اپنے تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے